الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَى اور کاش کہ آپ دیکھیں اذ جب فزعوا وہ گھبرا جائیں گے فلا فوتا پھر بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ وَأُخِذُوا اور وہ پکڑ لیے جائیں گے مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ قریب جگہ سے۔ وَقَالُوا اور وہ کہیں گے آمنا ہم ایمان لے آئے بِہِ اس پر، یعنی اللہ پر یا رسول پر یا آخرت پر، یہ سب کی طرف ضمیر جا سکتی ہے۔ آمنا بِہِ ہم ایمان لے آئے اس پر، وَأَنَّا اور کیسے ممکن ہے لہم ان کے لیے التناوش ایمان کو حاصل کرنا۔ تناوش اس کا معنی ہوتا ہے لے لینا، آسانی سے کسی چیز کو حاصل کر لینا، یعنی ایمان لانے کے بعد، اور ایمان لانے کی جو جگہ تھی وہ کیا تھی؟ دنیا تھی۔ اللہ کہتے ہیں وہ تم سے دور رہ گئی ہے۔ اب کیسے ممکن ہے ان کے لیے ایمان کو حاصل کرنا؟ من مکان بعید دور جگہ سے۔ وقد حالانکہ بلا شبہ کفروا وہ انکار کر چکے بھی اس کا من قبل اس سے پہلے، وَيَقْذِفُونَ اور وہ پھینکتے رہے ہیں بالغیب بن دیکھے نشانے پر، من مکان بعید بہت دور جگہ سے، وحیلا اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی، بینہم ان کے درمیان، وبین ما یشتہون اور اس چیز کے درمیان جس کی وہ خواہش کریں گے، کما فعلا جیسا کہ کیا گیا باشیاعہم ان جیسے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ، یعنی جو ایک جیسے لوگوں کی جماعت اس کو اشیاء کہا جاتا ہے۔ اب اشیاء ایک قول تو یہ ہے کہ یہ شیعتن کی جمع ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ شیعن کی جمع ہے، اور شیعن جو اس کی وہ کس کی جمع ہے؟ شیعتن کی۔ شیعتن کی جمع کیا آتی ہے؟ شیعن، اور شیعن کی جمع کیا آتی ہے؟ اشیاعن۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اشیاء یہ شیعتن کی جمع ہے۔ من قبل ان سے پہلے، انہم بے شک وہ کانو تھے، فی شکن ایسے شک میں پڑے ہوئے، مریب جو بے چین کرنے والا ہے۔ اراب یریب ارابتن اس کا معنی کیا ہے؟ بے چین کرنے والا، بے چین رکھنے والا، جو ان کو شک لاحق تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ مبارکہ کا اختتام کفار کی حالت کے ساتھ کیا ہے کہ قیامت والے دن ان کی حالت کیا ہوگی۔ فرمایا کہ اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام کاش کہ آپ ان کافروں کو دیکھیں جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر گھبرا جائیں گے، اس وقت نہ اللہ کے عذاب سے وہ بھاگ سکیں گے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی بچاؤ کر سکیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب ان کو قریب جگہ سے پکڑ لیا جائے گا۔ اب قریب سے مراد اللہ رب العالمین سے، یعنی کوئی بھی چیز دور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پر بھی وہ بھاگنا چاہیں وہ دور نہیں کہلائے گی، وہ اللہ رب العالمین کے اعتبار سے کیا ہے؟ قریب ہی ہے۔ تو یعنی بچنے کا کوئی ان کے پاس چانس گویا کہ نہیں ہے، جہاں پر نکلنا چاہیں نکل جائیں۔ اور پھر جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم حق پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں یہ ایمان لانا ان کو کس طرح آخرت میں نفع دے سکتا ہے؟ حالانکہ جب ایمان لانے کا وقت تھا اس کو انہوں نے ضائع کر دیا، کس کے ساتھ؟ کفر کیا کرتے تھے، اور ایسی جگہ پر وہ اپنے نشانے پھینک رہے تھے، جو تیر پھینک رہے تھے جو نشانے پر لگ ہی نہیں رہا تھا، یعنی اس وقت ان کا کیا تھا؟ اللہ کی توحید کا انکار تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار، آخرت کا انکار، اس کے اوپر وہ اڑے ہوئے تھے۔ اگر سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں تھے۔ اس سے پہلے وہ اللہ کہتے ہیں کفر کیا کرتے تھے، تو
اب کیسے ان کو یہ ایمان ان کا نفع دے گا؟ اب تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں اب وہ ان کی خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے۔ جس طرح ان سے پہلے لوگ شک کے اندر مبتلا تھے، یہ لوگ بھی شک کے اندر مبتلا ہے۔ اب یہ تھا تھوڑا سا مختصر خلاصہ، اب ہم آیت مبارکہ کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے ولو کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی، یا پھر اس سے مراد آخرت کی تمام منازل ہے۔ ولو ترا، کاش کہ آپ دیکھیں، اذ فزعوا، جب وہ گھبرا جائیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کی پیٹھوں پر، ان کے چہروں پر مارے گا، اس وقت جو ان کی کیفیت گھبراہٹ کی ہوگی، کاش کہ آپ دیکھ لیں۔ پھر جو قبر میں سوال و جواب ہونا ہے، پھر اس کے بعد جو ان کو سزا ملنی ہے، پھر قبروں سے نکلنا، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا، جہنم میں جانا، یہ سب کی سب باتیں اس کے اندر شامل ہیں کہ کاش کہ آپ دیکھیں اذ فزعوا، کہ جب وہ گھبرا جائیں گے، فلا فوت، تو اس وقت بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر تو بڑی ڈینگیں مارتے ہیں نا، کہتے ہیں دنیا ختم ہو گئی ہم بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ ہم گرفت میں نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب وہ گھبراہٹ ان کے اوپر طاری ہوگی تو بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ان کو ملے گی۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور اللہ کہتے ہیں اس سے مجرموں کو ہمیں دور جا کر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بالکل ہمارے نزدیک ہیں، ہمیں نزدیک سے ہی ہم ان کو پکڑ لیں گے اور ہم ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اور جب عذاب کو وہ دیکھ لیں گے پھر وہ کیا کہیں گے؟ ہم ایمان لے کر آ گئے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، عذاب کو دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ ہم اکیلے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان تمام کا انکار کرتے ہیں جس کا ہم شریک اللہ کا ٹھہراتے تھے، سب کا ہم انکار کرتے تھے، کسی کو آج نہیں مانتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، اللہ اب ہمیں یقین آ گیا، اب ہم نے دیکھ لیا، ہمیں دنیا کے اندر بھیج، ہم نیک عمل کر کر آئیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اب کچھ بھی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ صرف ایک کہنے کی بات ہوگی، ہمیں مہلت ملے، لیکن مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو مہلت دے رکھی ہے، وہ اس مہلت کے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب اتنی دور جگہ سے عذاب دیکھ لینے کے بعد اب یہ ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دے رہا، اب اتنی دور سے کیسے وہ لے کر آئیں گے؟ دنیا پیچھے رہ گئی، یہ آخرت آ چکی ہے، اب کیسے وہ ایمان لے کر آئیں گے؟ کیا نفع دے گا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک موت اس کے گلے میں نہ بولنے لگے۔ اس سے پہلے اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، لیکن جب وقت نکل جائے پھر فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، پھر وہ عذاب دیکھنے کے بعد ان کو ان کا ایمان نفع نہیں دے گا۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ اللہ رب العالمین ہماری طرف خود آئے یا اللہ رب العالمین ہم پر کوئی نشانی نازل کر دے، اللہ رب العالمین نے کہا اگر اللہ رب العالمین خود آ گیا پھر تو تمہارا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان نام ہی بن دیکھے ہے، بغیر دیکھے اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آنا ہے۔ وقت کفروا به من قبل، اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے جب ایمان لانے کا وقت تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے، وَيَقْذِفُونَ، اور وہ پھینکتے تھے، یعنی دور سے اگر کوئی بندہ پتھر پھینکتا ہے یا تیر پھینکتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے نشانہ کہاں پر مارنا ہے تو کیا وہ تیر اپنے نشانے کو پہنچے گا؟ نہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ اس وقت یہ دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں جو ایمان لانے والی تھی اس کو پھینک دیا اور ایسی چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو ان کو بھی پتا تھا کہ ان نظن الا ظنا، یہ گمان ہے، یہ یقینی بات نہیں ہے۔ وما نحن بمستيقنين، ہم یقین کرنے والے نہیں، ہم تو معمولی گمانوں کے پیچھے چلتے تھے۔ اور حقیقت بھی آج بھی یہی ہے کہ شرک، دہریت اور انکار آخرت کے جو عقائد بندہ اختیار کرتا ہے وہ کسی علم اور یقین کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ گمان قیاس کی بنیاد کے اوپر یہ عمارت کھڑی کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ میں آخرت کا کیوں انکار کرتا ہوں، میں اللہ رب العالمین کو اکیلا الہ کیوں نہیں مانتا، اللہ رب العالمین کے ساتھ میں شریک بنا لیتا ہوں، یا پھر اللہ کا نبی بشر کیوں نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں ہم پیدا ہو سکتے۔
اس طرح کی کوئی باتیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دلیلوں کے ساتھ ان کے پاس نہیں ہوتی، وہ صرف انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان اور جو کچھ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ایک بڑی رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، یعنی اب دنیا ختم ہو چکی ہے، اب آخرت آ چکی ہے، اب خواہش بھی کریں گے کوئی فائدہ نہیں، اب ان کے ساتھ تو وہ معاملہ ہوگا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا، یعنی ان کا ایمان لانا ان کو نفع نہیں دیا۔ جیسے کہ آپ فرعون کو دیکھ لیجئے، جب اس نے دیکھا کہ اب غرق ہونے لگا ہے، کہتا ہے آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں اس پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لے کر آتے ہیں۔ آل وقد عصیت قبل، اللہ کہتے ہیں آل کیا اب تو ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمانی کیا کرتا تھا، وکنت من المفسدین، اور تو مفسد تھا، اب تیرا ایمان لانا تجھے کوئی نفع نہیں دے گا۔ انہم کانوا فی شک مریب، اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ایسے عقائد پر گزار رہے ہوتے ہیں جو صرف وہم اور گمان پر ہوتی ہے، ان کو خود بھی یقین نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو انکار کر رہے ہیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے ہیں کس دلیل کی بنیاد پر بنا رہے ہیں، ہم رسولوں کی تکذیب کر رہے ہیں تو کس وجہ سے کر رہے ہیں، ہم آخرت کو نہیں مانتے تو کس وجہ سے نہیں مان رہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتہ، وہ ایسے شک کے اندر پڑے مریب جو بے چین ان کو رکھا ہوا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام کیا ہے، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے توحید، اس کے دلائل کو کھول کر بیان کیا، اس کے بارے میں جو مشرکین کے اعتراضات ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا جہاں پر ضرورت محسوس کی، پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، قرآن، اس کے بارے میں، آپ کی دعوت کے بارے میں، تبلیغ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا، اور آخرت کے بارے میں۔ یہ تین بنیادی مقاصد اس صورت کے تھے جو میں نے آپ کو صورت کے شروع میں بھی بتایا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔